اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے دین اسلام میں چند مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں اور کچھ الگ نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی جو عقیدہ سب کا متفق ہے، جو سب کو دائرہ اسلام میں رکھتا ہے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نبی آبادی۔ اس عقیدے پر جو شخص بھی قائم ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، اور اگر اسے بغض رکھنے والا بندہ اس پہ اگر کوئی کفر کا فتویٰ صادر کرے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت یا اس کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی۔ سب کلمہ گو مسلمان ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں بے شک۔ تو جتنے بھی اختلافات اور نظریات ہیں ان میں سے ایک اختلاف امت مسلمہ میں پایا جاتا ہے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو لے کر۔ ہم اہل تشیع کا جو نظریہ ہے اور جو حقیقت پر بھی مبنی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط ایک صلبی بیٹی ہیں اور باقی تینوں ربیبہ ہیں، بیٹیوں نے سے انکار نہیں ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی باقی مسلمان بھائی ہیں، چاہے ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا چاہے وہ بریلوی ہوں، ان کے نظریے کے مطابق چاروں بیٹیاں سرکار مصطفیٰ کی صلبی ہیں۔ خیر، تو چونکہ ہم حسن ظن رکھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، تو آج میں اپنے بھائیوں کے ہی نظریے کے دائرے کے اندر رہ کر آج کی گفتگو کروں گا، آج کی بات کروں گا۔ اور آج کا کیونکہ یہ جو میرا موضوع ہے مقام زہرا سلام اللہ علیہ، اس پہ تمام امت مسلمہ متفق ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو۔ تو سرکار مصطفیٰ کا فرمان ہے فاطمہ تو بذات منی، یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اب ظاہری بات ہے اس پہ اللہ کا غضب ہے۔ سرکار مصطفیٰ کا فرمان۔ ایک اور جگہ پہ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں جب اہل نجران کے ساتھ جب مباہلے کا وقت آیا تھا، اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید کی گواہی دینے کی ضرورت پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے 5 ہستیوں کو منتخب کیا، جن کا انتخاب کیا، جو خدا کی توحید کی گواہی دینے کے لیے آل نجران کے مقابلے پر گئے تھے۔ ان میں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ تھی، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بطول کبریٰ کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر ایک بطول صغریٰ ہے جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جناب بی بی مریم سلام اللہ علیہ۔ تو ان کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے جنت سے کھانے آیا کرتے تھے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان یہ ہے ان کے کھانوں کا انتظار جنت کیا کرتی تھی، ان کی روٹیوں کا انتظار جنت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کی گواہی دلوانی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے جن کائنات کی عظیم الشان اور کائنات کی سچی ترین 5 ہستیوں کا انتخاب کیا تھا، ان میں سے تھی ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ جناب زہرا تھی معلم قرآن، اللہ کا کوئی ایسا فرمان نہیں تھا جس سے جناب زہرا ناواقفیت رکھتی ہوں، اور سرکار مصطفیٰ کا کوئی ایسا فرمان نہیں تھا جو جناب زہرا کے علم میں نہ ہو۔ تو ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار مصطفیٰ کی چاروں صلبی بیٹیاں تھیں، کبھی اس چیز پہ غور فرمائیے گا کہ جناب زہرا پاک محمد کی وہ بیٹی ہیں جن کے مقابلے میں انہی پاک محمد کی کوئی دوسری بیٹی نہیں آ رہی۔ تو پھر جب کوئی تیسرا شخص اٹھ کے جناب زہرا کے مقابلے میں آئے، وہ جناب زہرا سے زیادہ علم رکھنے والا اور زیادہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان جو صاحب اولاد ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر عمل کرے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے جو جس کے ہاں بیٹی ہو، وہ یہی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی بیٹی جناب زہرا کی سیرت پر عمل کرے، اور وہ یہ خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پڑھائے۔ قرآن پاک میں جب آیت مباہلہ کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا اے حبیب بلاؤ اپنی عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی بیٹی کو بلاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ اس وقت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں حیات تھیں،
لیکن فقط لے کر گئے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو. کیوں؟ یہ مسئلہ تھا اللہ کی توحید کی گواہی دلوانے کا. تو جناب زہرا وہ ہیں جن کی پرورش وحی الہی میں ہوئی. اللہ کی توحید کو اس وقت بھی ان سے زیادہ بہتر کوئی نہ جان سکتا تھا. تو جو اللہ کی توحید کو سب سے زیادہ بہتر جانتی ہوں، وہ اپنے بابا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے علم کیوں نہ رکھتی ہوں یا واقفیت کیوں نہ رکھتی ہوں، اور کوئی تیسرا بندہ سرکار مصطفیٰ کے اس فرمان کو جانتا ہو جو متعلق بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ہو، جس کا تعلق بھی سرکار مصطفیٰ کے اس فرمان کا تعلق بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے ہو، اور کیوں نہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اس کا علم ہو. یہ عقیدہ رکھنے والا جو یہ عقیدہ رکھے کہ سرکار مصطفیٰ کے اس فرمان کا علم جناب زہرا کو نہیں تھا، یہ آپ کا جو عقیدہ ہے یا جو آپ کا اختلاف ہے، انکار ہے، یہ فقط جناب زہرا پر نہیں جاتا، یہ سرکار مصطفیٰ کی نبوت پر آپ کا شک جا رہا ہے، یہ اللہ کی توحید پر آپ کا شک جا رہا ہے. تو لہٰذا برائے مہربانی ان فرقوں کی فرقہ واریت کی یہ جو اس کا فتنہ ہے، اس سے بالا تر ہو کر کبھی اپنے دل سے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اہل بیت علیہم السلام جسے مودت رکھنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، ان تینوں چیزوں کو اپنے مد نظر رکھ کے اپنے ذہن میں بٹھا کے اپنے دل میں بٹھا کے یہ فیصلہ کیجئے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں سے، ان کی آل سے مودت رکھو. تو یہ تینوں چیزیں ہیں، مودت اہل بیت، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اللہ کی توحید اور وحدانیت. ان تینوں چیزوں کو آپ اگر اپنے ذہن میں بٹھائیں، مد نظر رکھ کر آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کیجئے گا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ سچی اور صدیقہ آپ کو کوئی اور ہستی نظر نہ آئے گی. خدا ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. بے کرمی سے مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے